کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کا کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے۔ جب مسئلے ختم نہ ہو رہے ہو اور نہ ہی حل ہونے کا نام لیتے ہو تو استغفار کو تام لے، اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا۔ اگر تمہارا یقین اللہ ہے تو تمہارا نتیجہ کامیابی ہوگا۔ امیدیں کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، اللہ نہیں۔ اللہ کو پا کے کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کے کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پر آ جائے تو قبولیت کے زمزم کو جاری ہونا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی بھی معاملے میں کوئی خسارہ نہیں، پھر چاہے وہ صدقہ یا خیرات ہو، تجارت ہو، راز و نیاز ہو، محبت یا دعا ہو۔ لیکن انسان کو یہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی۔ اگر جینے کی وجہ اللہ ہو تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اللہ ایک واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ خود پر احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑ دی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نوازے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو، اللہ بہترین کرے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ کوئی دعا صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلائے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ امیدیں انسان سے کبھی مت لگائیے اور اللہ سے کبھی مت ہٹائیے۔ قرآن کہتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ بھائیوں نے جناب یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے مجھے ہمیشہ وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہے اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ صبر کرنا سیکھ لے، اللہ سب جانتا ہے،
وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کرے وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے، پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے، پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے، تو اس رب سے چپکے باتیں کر لیا کرے۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ مایوس مت ہو زندگی سے، بس اچھا ہوتا ہے یا برا، یہ سب آزمائش ہے۔ اللہ اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو آزمائش سے نکالتا بھی وہی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔